ہوگا، خوف رکھتا ہوگا وحید سے، نصیحت تو آپ کو سب کو کرنی ہے، قرآن کی طرف سب کو بلانا ہے، لیکن اس کو مانے گا وہی جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بآیات وذکر الحکیم۔ ریپیٹ کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزاریات۔ زاریات کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنے والی ہوائیں۔ اب یہ اسی طرز کی قرآن کریم میں 5 صورتیں ہیں، زاریات ہے، صافات ہے، نازیات ہے اور مرسلات ہے، اور ایک اور ہے زاریات، مرسلات، صافات، عادیات۔ یہ 5 صورتیں ہیں جو اس طرز سے شروع ہو رہی ہیں، اور ان کے اندر اختلاف ہے کہ یہ ہواؤں کے بارے میں تذکرہ ہے یا فرشتوں کے بارے میں۔ تو کہیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہواؤں کا یہ ذکر ہے، اور کہیں کنفرم ہو جاتا ہے یہ فرشتوں کا ذکر ہے، اور کہیں کہیں اختلاف رہتا ہے کہ یہ ہواؤں کا بھی کام ہو سکتا ہے اور فرشتوں کا بھی کام ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہوائیں بھی کرتی ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے زاریات یہ ہواؤں کے ہی بارے میں ہے۔ اب یہ مکی سورہ ہے، اور کیونکہ اس کے طرز اور اس کے مطلب سٹائل اور وہ ہے ملکوتی آہنگ، ڈیوائن ردم ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وصیتیں پہنچائی جا رہی تھی یہ اسی دور کی سورہ ہے، اور اس کے اندر 3 رکوع ہیں، 60 آیات پر مشتمل یہ مکی سورہ ہے۔ زاریات کا مطلب ہے گرد و غبار اڑانے والی ہوائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بھی آخرت اور قیامت کو زیادہ فوکس کیا ہے بنسبت توحید اور رسالت کے، اور اس میں اس سورے میں جزا اور سزا یعنی قیامت واقع ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآنی دلائل پر غور کر کے قیامت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن کے اندر جو دلیلیں تمہیں پیش کی گئی ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرو، اور غور و فکر کرنے سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ تمہیں حق واضح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں بتائی ہے جو ان لاجیکل ہو، ساری چیزوں میں لاجک ہے، ریزننگ ہے، اور بہت مطلب جو اس کو کھلے ذہن کے ساتھ پڑھے تو بہت اپیلنگ ہے، اور وہ اس کو اپنی طرف کھینچ ہی لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس قرآن کی دلیلوں کے ذریعے سے قیامت کی جو وعید بیان کی گئی ہیں اس پر یقین کرو، اس کو مانو اور آخرت کی تیاری کرو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ والذاریات ذروا، اور اب دیکھیں یہاں پر بھی واو کا ترجمہ اور نہیں کر سکتے کیونکہ زاریاتی آ رہا ہے، تاکہ نیچے کسرہ ہے، جر سٹیٹس میں ہے، مجرور ہے، تو واو کا ترجمہ اور نہیں کریں گے بلکہ قسم ہے، قسم ہے زاریاتی گرد و غبار اڑانے والی ہواؤں کی، ذروا خوب اڑانے والی، ذروا اڑا کر رکھ دینے والی، تو جو چیز ریپیٹ ہوتی ہے اس کے اندر انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے نا، دکن دکا، ریزا ریزا کرنا، خوب ریزا ریزا کرنا، تو ویسے زاریاتی ذروا یعنی کہ اڑانا، بکھیر دینا اور خوب بکھیر دینا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو کہ بکھیرنے والی ہیں، خوب ہوائیں جو مٹی دیتی ہیں ان کو کہا ہے قسم ہے ان ہواؤں، قسم ہے ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں، ذروا کو بکھیرنے والی ہے۔ فالحاملات وقرا، پھر الحاملات حمل سے بنا ہے، حمل یعنی بوجھ اٹھانا، آتی فیمیل کے لیے کیونکہ ہوائیں ریحون، ہوائیں جو ہوتی ہیں فیمیل ہوتی ہیں، حاملات اٹھانے والی ہیں بوجھ کو، وقرا بوجھ کو، ہم نے پڑھا تھا نا ان کے کانوں پر بوجھ کی طرح سے قرآن گزرتا ہے، اور مطلب جو فضولیات لغو میں ہوتے ہیں وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن قرآن وقرن بوجھ کی طرح، گرانی کی طرح گزرتا ہے، تو وقرا کا مطلب ہوتا ہے بوجھ۔ پھر حاملات پھر بوجھ اٹھانے والیاں، وقرا بوجھ، پھر اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو، یعنی وہ ہوائیں بوجھ اٹھاتی ہیں، اور ہر وہ بوجھ جسے کوئی جاندار لے کر چلے اس کو وقرا کہا جاتا ہے۔ حاملات وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، یا پھر وہ بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے چوپائی کیسے حمل کا بوجھ اٹھاتے ہیں، حمل اسی بوجھ کو کہا جاتا ہے جو کہ کیری کیا جا سکے، جو اٹھایا جا سکے، اٹھانے والے بوجھ کو، اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو۔ فل جاریات یسرا،
پھر الجاریاتی چلنے والی، جاری ہونے والی ہیں، یسرا بڑی آسانی کے ساتھ جاری ہونے والی ہیں، جاریات یعنی پانی میں چلنے والی کشتیاں جو ہیں وہ ان کو جاری کر دیتی ہیں، کس طرح سے آسانی سے اس کو چلا دیتی ہیں جاریات۔ یہاں پر مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ کشتیوں کی قسم کھائی گئی ہے، کہ جاریات یعنی کشتیاں جو کہ آسانی سے چلتی ہیں، اور یہاں پر حاملاتی وکرا اس کے اندر کہا گیا ہے بادلوں کو کہا گیا ہے، بادل جو کہ بوجھ اٹھاتے ہیں، پانی کا بوجھ۔ اور پہلے ہے ہواؤں کی قسم، دوسری ہے بادلوں کی قسم، اور تیسری ہے جاریات کشتیوں کی قسم، ٹھیک ہے، قسم ہے کشتیوں کی، پھر ان کشتیوں کی قسم جو کہ آسانی سے چلتی رہتی ہیں۔ قسم ہے تیز گرد و غبار اڑانے والی ہواؤں کی جو تیزی سے گرد و غبار اڑاتی ہیں، پھر قسم ہے ان بوجھ اٹھانے والیوں کے، یعنی کہ ان بادلوں کے جو کہ بوجھ اٹھاتے ہیں پانی کا، پھر قسم ہے ان جاریات یعنی کشتیوں کی جو کہ بہت آسانی سے تیرتی پھرتی ہیں، آسانی سے چلتی ہیں۔ مقسماتی امرا، پھر المقسماتی تقسیم کرنے والیاں، امرا کام کو، یعنی وہ جو کام کو ڈیوائڈ کر دیتی ہیں، مقسمات اس سے مراد ہیں فرشتے، یعنی فرشتے جو کہ کام کو تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی یہاں پر 4 الگ الگ چیزوں کی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے ہوا کی ہے، پھر بادل کی قسم ہے، پھر کشتی کی قسم ہے، اب فرشتوں کی قسم ہے کہ فرشتے جو کہ مقسمات، فرشتے ملائکہ جو ہے ورڈ فیمنن ہے، اسی لیے مقسمات آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تقسیم کرنے والیاں ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، امرن کام کو، تو ان کے کام جو ہوتے ہیں ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، جیسے کوئی ہوا کا فرشتہ ہوتا ہے، کوئی آگ کا ہوتا ہے، کوئی پانی کا ہوتا ہے، کوئی پہاڑوں کا ہوتا ہے، کوئی غذا کا ہوتا ہے، کوئی روح کا ہوتا ہے، ہر کام کا فرشتہ الگ ہوتا ہے، تو اللہ فرشتوں کے بھی معاملات کو الگ الگ تقسیم کیے ہوئے ہیں، فرشتے جو کام کو تقسیم کر لیتے ہیں، کوئی سوری رحمت بیچ کا پہ فرشتہ۔ ٹوک رہی ہوں، ہاں جی، تو یہ مطلب یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا قسم ہے، تو وہ ہر معنی الگ ہوگا، یا اس کا ایسا کہ مطلب اپنے کو صحیح نہیں معلوم اس لیے چاروں چیز ہو سکتی ہے، ایسا آپ بتا رہے ہیں آپ؟ یعنی دیکھیں ہواؤں کی قسم، یا بادلوں کی، یا چاروں، کشتیوں کی، ہاں، یا فرشتے، نہیں نہیں، ایسا؟ چاروں الگ الگ قسمیں ہیں، اور اچھا کہیں پر لیا گیا چاروں ہواؤں کی قسم ہے کہ چاروں ہی اچھا کام ہوا کرتی ہیں، لیکن کہیں کہیں مفسرین نے کہا یہ چاروں الگ الگ قسمیں ہیں، جیسے کہ پہلا اگر ہواؤں کے طرز سے دیکھا جائے تب بھی ساری بات پراپر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اگر ہم پہلے ہوا کے ذریعے سے بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ گرد و غبار بکھیرنے والی ہوائیں ہیں، بہت گرد و غبار، فلحا ملاتی وکرا، اور پھر بوجھ اٹھانے والی ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ پانی کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، پھر ہوائیں جو ہوتی ہیں پولنز لے کر جاتی ہیں، کتنا گرد و غبار وہ اٹھا کر ایک منٹ ٹھیک ہے، تو پہلی اگر ہوا کی قسم سے ہم چاروں کو لے تو بھی پراپر ہے کہ ہوائیں جو ہوتی ہیں گرد و غبار اڑاتی ہیں، بکھیرتی ہیں، پھر ہوائیں کیا کرتی ہیں، پانی کا بوجھ اٹھا کر آسمان تک پہنچاتی ہیں، بوجھ اٹھانے والیاں، اور پھر فلجاریاتی اسرا، پھر یہی ہوائیں جو ہوتی ہیں جاریات، یعنی کہ جو کشتیاں ہوتی ہیں ان کو آسانی سے تیرا دیتی ہیں، یہی ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں چلتی پھرتی ہیں، پھر انہی ہواؤں کے ذریعے سے کام تقسیم ہوتے ہیں، کام تقسیم ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی پولن اٹھا رہی ہے، کوئی بارش برسانے کا کام کر رہی ہے، کوئی اوپر بھاپ بنا کر اڑانے کا کام کر رہی ہے، تو یہ ہوائیں بھی چاروں کے چاروں کو لے سکتے ہیں، لیکن کچھ اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ چاروں الگ الگ چیزوں کی قسمیں ہیں۔ اب دیکھیں چاروں کیسے، ایک ہوا کی قسم ہے پہلی کہ جو جاری ہے، جو گرد و غبار اڑائے، دوسرا انہوں نے کہا بادل، بادل جو کہ بوجھ اٹھاتے ہیں اس کی قسم ہے کہ وہ بوجھ اٹھاتے ہیں پانی کا، تیسری قسم کہی ہے کہ وہ کشتی کی قسم ہے کہ جو کشتی آسانی سے تیر لیتی ہے، اور چوتھی قسم کہی ہے فرشتوں کی قسم ہے جو اپنے کاموں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو دونوں ہی چیزیں پراپر ہیں، کیونکہ جو قرآن کریم میں جو چیزیں ہیں وہ لمیٹڈ نہیں ہے، اس کے جو ترجمے ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ نہیں ہوتے، وہ جس چیز کے اوپر بھی سوٹیبل ہوتے ہیں اور لاجیکل ہوتے ہیں، اور جس میں قرآن کی کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا، کانٹریری نہیں ہوتی، وہ چیز کنٹمپریری ہوتی ہے، تو پھر ان سارے ترجموں کو اخذ کر لیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے؟ تو اس میں جی جی کسی بھی ترجمے کرنے میں کوئی قرآن کی کوئی آیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہم، تو سارے ہی ترجمے ہم لے سکتے ہیں، الگ الگ چیزوں کے بھی لے سکتے ہیں اور ہواؤں کے بھی لے سکتے ہیں، فرشتوں کے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر تقسیم کرنے والے کاموں کو، یعنی اگر ہواؤں کو لیں تب بھی ٹھیک ہے اور فرشتوں کو لیں تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ فرشتوں کی واس کیٹیگری ہے نا جو تقسیم کرنے والے ہیں کاموں کی. اب جیسے رحمت کے فرشتہ الگ ہے، جو کوئی عذاب کا فرشتہ ہے، تو کوئی پانی کا فرشتہ ہے، کوئی سختی کرنے والا فرشتہ ہے، کوئی ہواؤں کا فرشتہ ہے، کوئی چنگاڑ آواز نکالنے والا ہے، کوئی موت کا فرشتہ ہے، کوئی حادثوں کا فرشتہ ہے. اور ان سے ہواؤں کا بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جیسے ہواؤں کی الگ الگ صفت ہوتی ہے، تو مفسرین نے الگ الگ اس میں وہ لیا ہوا ہے. جیسے ابن کثیر اور امام شوکانی ہیں، اس سے تشریح جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ قسم سے مقصد مقسم علیہ کی سچائی کو بیان کرنا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ صرف تاکید مقصود ہوتی ہے، اور بعض دفعہ مقسم علیہ کو دلیل کے طور پر پیش کرنا مقصود ہوتا ہے. یہاں قسم کی یہی تیسری قسم ہے. آگے جواب قسم یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کہ تم سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ یقیناً سچے اور قیامت برپا ہو کر رہنے والی ہے. جس طرح سے ہواؤں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جس میں انصاف کیا جائے گا، یہ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا پانی کو اٹھانا، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور فرشتوں کے مختلف کاموں کو تقسیم کر دینا قیامت کے وقوع پذیر دلائل ہیں. یعنی کہ ان تمام چیزوں سے قیامت کا واقع ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جو ذات یہ سارے کام کرتی ہے، جو بظاہر نہایت مشکل ترین کام ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی بعید نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے اوپر قیامت دوبارہ سے برپا کر دے. یعنی کہ ان مفسرین امام شوکانی، ابن کثیر یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو قسمیں اٹھائی گئی ہیں تو وہ چاہے فرشتوں کی ہوں چاہے ہواؤں کی ہوں، اس کے بعد جو مین کنکلوژن نکلتا ہے، ان کے بعد جو مقسم علیہ نکلتا ہے، مقسم علیہ یعنی جو جواب قسم ہوتا ہے، یہ قسم ان کن چیزوں پر اٹھائی جا رہی ہے. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العزت اتنی شہروں کی قسم کھا رہے ہیں، اتنی چیزوں کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ انسان کو بڑی بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا تمہیں شک ہے کہ انسان بہترین ساخت پر پیدا ہوا ہے؟ تو اگر تمہیں شک ہے تو دیکھو، والتین والزیتون، نوح علیہ السلام، تین نوح علیہ السلام کی جگہ ہے، زیتون عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے نا، جہاں پر زیتون کا کثرت سے وہ ہوا. پھر والتین والزیتون وطور سینین، اور طور سینا موسیٰ علیہ السلام، اور حاذا البلد الامین جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے تبلیغ کی ہے. تو یہ بہترین لوگ ہیں جو بہترین ساخت پر بنے ہیں. تو اللہ رب العزت پھر اس کا مقسم علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر 4 قسمیں کھائی ہیں کہ ہواؤں کی قسم کہ وہ بکھیر رہی ہیں کاموں اور وہ چیزوں کو بکھیر کر رکھ دیتی ہیں، اور ایک ہی ہوا ہوتی ہے جس نے پوری پوری بستیوں کو الٹ کر دیا ہے نا. جیسے کہ ہم عاد اور سمود اور یہ سارے جو اللہ نے فرمایا کہ ان کو تلپٹ کر دیا گیا لوط علیہ السلام کی قوم کو، تو کیسے ہوا؟ انہی ہواؤں کے ذریعے سے وہ الٹے اوندھے پڑے رہ گئے، جاسیا اپنے منہوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے. پھر اللہ رب العزت یہاں پر اگر ہواؤں کے تعلق سے فرما رہے ہیں، پھر دوسرا کہ یہ دیکھو کہ کیسے یہ بوجھ اٹھاتے ہیں بادل. یہ کیا دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ روئی کے گالوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو ثقیل، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. اور کب پتا چلتا ہے یہ بھاری بوجھ تھا؟ جب کہیں کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو وہاں اتنا نقصان ہوتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی میں یہ کوئی ہلکی چیزیں نہیں تھی جیسے وہ دکھائی دے رہے تھے بادل. اسی طرح سے یہ جو بڑی بڑی کشتیاں، اللہ رب العزت نے فرمایا کل اعلام، جیسے کہ یہ پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، جو کشتیاں ہیں اور سمندروں میں ایسی کھڑی ہوتی ہیں کہ جو وہ ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن اس کو تم نہیں چلاتے ہو، وہ ہم چلاتے ہیں. یہ ہوائیں ہم جاری کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پہاڑوں کی طرح جو کشتیاں ہیں یہ چل جاتی ہیں. تم ایک سوئی بھی کھڑی کرنا چاہو، تیرانا چاہو تو سمندر میں نہیں تیرا سکتے، لیکن وہ کشتیاں ہم تیرا دیتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اور یہ فرشتوں کو دیکھو کہ تمہارے کتنے سارے جو دنیاوی معاملات ہیں، آخرت کے معاملات ہیں، رحمت لے کر آنا ہے، اوپر سے معاملات کا طے کرنا ہے، بارشوں کو برسانا ہے، یا ہواؤں کو بھی دیکھ لیں تو یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟
یہ سارے کام اللہ کی اذن سے یہ فرشتے، یہ ہوائیں، یہ کشتیاں کر رہی ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت ان کو حکم دے سکتا ہے تو کیا اللہ اس فرشتے کو حکم نہیں دے سکتا جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، جو کہ جب سور پھونکے تو ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے اور قیامت آ جائے اور سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ جائے۔ تو یہ قسم اٹھائی اللہ نے، پھر فرمایا انما توعدون لصادق، یہ ہے مقسم علیہ۔ یہ جو چار قسمیں اٹھائی ہیں ان کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ انما بے شک در حقیقت توعدون آتا تم واؤن سب وعدہ، وعدہ پیش اور زبر ہے، پیسو ہے مضارع کا، کہ تم سب جو وعدہ کیے گئے ہو، لا البتہ یقیناً صادق سچا ہے۔ کیا وعدہ سچا ہے؟ کہ قیامت آ کر رہے گی، جو بڑے بڑے کاموں کو، معاملات کو بنانے پر قادر۔ دیکھیں کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، بکھیرنا اور تباہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو آسمانوں کو بنانا، زمین کو بنانا مشکل کام ہے ہمارے لیے، اللہ کے لیے وہ بھی مشکل نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا نا پچھلی سورے میں، ہم نے 6 دنوں میں اس کو بنایا، کیا وہ تھک گیا اس سے؟ ہرگز بھی نہیں، اللہ تھکا نہیں تھا اس سے۔ تو اللہ نے فرمایا پچھلی سورے میں، اسی کے سمجھ لیں کہ یہ سورہ اس کو بات کو کیا کر رہی ہے، کنٹینیو کر رہی ہے، اس کو کنٹمپلیٹ کر رہی ہے کہ دیکھو اللہ جب تھکا ہی نہیں تھا بنانے سے تو بکھیرنا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے، اس کو تباہ کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ تو جو بنانے میں نہیں تھکتا تو وہ بکھیرنے کے لیے تو اس کو صرف کن کہنا ہے اور ساری تقریبات ہو جائیں گی، سارا کچھ بکھر کر اور تباہ برباد ہو جائے گا۔ در حقیقت تم سے جو وعدہ کیا گیا وہ سچا ہے، البتہ یقیناً سچا ہے۔ تو اللہ نے تین یہاں پر ڈبل ایمفیسس کیا ہے، انما در حقیقت، لا البتہ، صادق سچا ہے، یقیناً یقیناً وہ وعدہ سچا ہے کہ قیامت اور آخرت آ کر رہے گی۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور ان بے شک، الدین، الدین خاص دین، دین دین کے 3 ترجمے ہیں نا، طریقہ، وے، طریقہ، ریلیجن، مذہب، اور دین کا مطلب ہے روز جزا، قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، یہاں پر بدلے کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ انا بے شک، الدین حساب کتاب کا دن، لواقع یقیناً واقع ہونے والا، یا یقیناً جزا کا دن واقع ہونے والا ہے۔ بے شک دین روز جزا کا دن، حساب کتاب کا دن، ججمنٹ ڈے یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے سچا ہے، دین حساب کتاب کا دن واقع ہونے والا ہے۔ والسماء ذات الحبک، والسماء، والسمائی، وا کا ترجمہ قسم میں ہوگا، سمائی حمزہ کے نیچے زیر ہے اس لیے، قسم ہے آسمان کی، ذات ہی حبک، ذات والا، ذاتا، زواتا، زی، زازو، اولو، اولا، اولی، میم، یہ سب کا ترجمہ ہوتا ہے والا، زا، زو، زی، ذاتا، زواتا، زا، زوا، اولو، اولا، اولی اور میم، سب کا ترجمہ ہوگا والے۔ تو یہاں پر والے کا ترجمہ ہے حبک، ہا با کا حبک، راستہ، حبک راستے والے آسمان، قسم ہے آسمانوں کی، راستے والے آسمانوں کی۔ اللہ رب العزت آسمان کی قسم، پھر سے دیکھیں قسم اٹھائی گئی ہے، اور قسم اللہ رب العزت اس لیے نہیں کھاتے کہ کوئی اپنی بات کو سچا ثابت کرنا ہے، جیسے کہ ہم قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، اللہ اس چیز کو گواہ بنانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ قسم ہے راہوں والے، راستوں والے آسمان کی۔ اب راستوں والے مفسرین نے کچھ ترجمہ کیا ہے، دوسرا ترجمہ اس کا کیا ہے زینت والے آسمان، خوبصورتی والے آسمان، حسن و جمال والے آسمان، ہا باقا حبک یعنی راستوں یا زینت والے، خوبصورتی والے آسمان یعنی چاند، سورج، تارے، ستارے، سیارے اور روشنی والے آسمان۔ ٹھیک ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آسمان میں بہت ساری چیزوں سے اس کو مزین کر دیا۔ اور حبک راستے والے آسمان، یہ جو آسمان جس راستوں سے فرشتے اتر کر آتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی جب فرشتے سارے کے سارے اتر کر آئیں گے، اس دن بھی یہ آسمان کیا بن جائے گا، راستے، راستے، دروازے، دروازے بن کر اس میں راستے بنا دیے جائیں۔ قسم ہے راستے والے آسمان کی یا زینت والے آسمان کی۔ انکم لفی قول مختلف، انا بے شکم تم سب، لا البتہ، فی میں قول، بات میں، مختلف بات میں ہو، تم تو مختلف آرگومنٹ پیش کر رہے ہو، مختلف باتیں پیش کر رہے ہو، یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی کوئی کہتا ہے قیامت آئے گی نہیں، کوئی کہتا ہے آئے گی تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی کہے گا کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے چہیتے ہوں گے۔ مطلب ہر کسی نے جو باتیں بنا رکھی ہیں اس میں اختلافات کر رہے ہیں۔ یعنی اے اہل مکہ، تمہارا کسی بات میں آپس میں کوئی اتفاق ہے؟ تم جو باتیں کہتے ہو ہر بات میں اختلاف، ہر بات میں نبی کی بات کہتے ہو، تو کوئی کہتا ہے کاہن ہے، کوئی جادوگر ہے، کوئی کہہ رہا ہے شاعر ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔
اس میں بھی اتفاق نہیں. جب آخرت کی بات آتی ہے تب تم اتفاق نہیں رکھتے. تو تمہارے تو ہر بات میں کیا ہے, اختلافات ہیں. تم جو بھی باتیں کہتے ہو وہ اختلاف والی کہتے ہیں. بے شک تم تو البتہ مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو. یؤفکو عنہ من افک, یؤفکو یا وہ حمزہ فا کاف افک, ہم نے جیسے حضرت عائشہ کا واقعہ افک پڑھا تھا, افک یعنی پھرنا, ٹھیک ہے, اصل بات سے پھر جانا. جیسے کہ وہ لوگ ان کے اوپر تہمت نعوذ باللہ لگا دی اور اصل بات سے پھر گئے, ان کی پاک دامنی کو بیان نہیں کیا. یا وہ افک پھر جاتا ہے, انہو اس سے, من جو افک پھیرا گیا. پیش اور زیر ہے پیسو ہے, اور پیش اور زبر ہے پیسو ہے, دونوں دیکھیں دونوں کا کمپیریزن آ گیا. پیش اور زبر مضارع کا پیسو ہے, پیش اور زیر ماضی کا پیسو ہے, ٹھیک ہے. پھیرا جاتا ہے اس سے جو پھیرا گیا, اس سے وہی باز رہتا ہے یا پھر جاتا ہے جو پھر پھیرا گیا ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اور حق کی بات پر ایمان وہی نہیں لائے گا جو اس سے پھر گیا ہو. جو ایک مرتبہ پھر گیا وہ کبھی بھی اس حق کو نہیں مانے گا, وہ پھر ہی گیا, ٹھیک ہے. پھیرا جاتا ہے اس سے جو پھیرا گیا ہو. قتل الخراسون, قتلا مار دیے گئے, مارے گئے, قتل کر دیے گئے یعنی ہلاک ہو گئے, مارے گئے. خراسون, خراسا, خراسا اندازے لگانے والے, بے سند باتیں کرنے والے, یعنی کہ جو صرف اٹکلے دوڑاتے ہیں, جو جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے, یعنی بات کرتے ہیں وداؤٹ اینی دلیل. اور کہا گیا ہے نا بات کون سی بہترین ہوتی ہے, قلہ و دلہ. قلہ جو قلیل ہو, دلہ جو دلیل کے ساتھ تھوڑی ہو لیکن لاجیکل ہو, ود ایوری ایویڈنس, جو ایویڈنس کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کہی جائے. قتلا مارے گئے, پیش اور زیر ہے پیسے میں, قتل کیے گئے یعنی مارے گئے, ہلاک ہو گئے, مارے گئے. خراسون بے دلیل باتیں کرنے والے, بے سند باتیں کرنے والے, اندازے لگانے والے. الذین ہم فی غمرۃ ساہون, الذین وہ لوگ جو ہم وہ سب, فی میں, غمرۃ غفلت میں, غمر غفلت میں, ساہون وہ سب بھولے بھٹکے ہوئے ہیں, وہ اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ اپنی غفلتوں میں ہی بھٹک رہے ہیں, جو اپنی غفلتوں میں بھولے ہوئے ہیں, بچھڑے ہوئے ہیں. یسألون ایان یوم الدین, یا وہ واؤن سب سالا سوال کرتے ہیں, ایانا کب, یوم دن, الدین بدلے کا دن کب قائم ہوگا. وہ سب سوال کرتے ہیں کہ کب بدلے کا دن آئے گا. یعنی تم تو بولتے جا رہے ہو کہ وہ آئے گا, موت کے بعد اٹھنا ہے, کب موت کے بعد اٹھنا ہے, تو ہمیں تو ایسا نہیں لگتا. یہ تو بہت پچھلی سورے میں کیا کہا, یہ تو بہت رجعن بعید, یہ تو بہت دور کا پلٹنا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اٹس امپاسبل. اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کب دین, قیامت کا دن, روز جزا کا دن قائم ہوگا. یوم ہم علی النار یفتنون, یوم جس دن, ہم وہ سب, علی پر, الناری آگ پر, یفتنون یا وہ واؤن سب, فتنا فتن, فتانا فتن یعنی آزمانا, پیش اور زبر آ گیا پیسو ہے, وہ سب آزمائے جائیں گے. لیکن آنکھ کی آزمائش کیا ہے, اس پہ تپنا, اس کے اوپر جلانا, ٹھیک ہے. جس دن وہ آنکھ پر تپائے جائیں گے, جلائے جائیں گے یعنی آزمائے جائیں گے. جس دن وہ سب آنکھ کے اوپر تپائے جائیں گے یا جلائے جائیں گے, اصل میں آزمائے جائیں گے, دیٹ مینس تپائے جائیں گے, کیونکہ آنکھ کی آزمائش تپنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے. جس دن وہ سب آنکھ پر آزمائے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم علی الذی کنتم بہ تستعجلون, اور اللہ حکم دے گا, واولف تم سب, ذوقوا چکھو, ذائقہ چکھو, فتنتکم تمہارے فتنے, تمہارے عذاب, تمہاری آزمائش کا مزہ چکھو. ہاذا یہ, الذی وہ ہے جو, کن تھے تم سب بھی اس میں, اس کے بارے میں یا اس کو, تستعجلون تا تم, واؤن سب عین جیم لام, اجلت سینتا مانگتے تھے, تم سب جلدی اس کو مانگتے تھے. تا تم, واؤن سب اجلا جلدی, سینتا مانگتے تھے. یہی عذاب ہے نا, اب اس کو چکھو. اسی عذاب کو تم جلدی مانگ رہے تھے نا, لو آ گیا وہ تمہارا دن. تم سب چکھو تمہاری آزمائش کو, یہ وہی ہے جو تم تھے, اس کو تم سب جلدی مانگا کرتے تھے. تم سب اسی عذاب کو جلدی مانگتے تھے, اب اسی عذاب کو, یہ آزمائش کو چکھو. ان المتقین فی جنات و عیون, یہ تھا اہل جہنم کا تذکرہ, اب آ رہا ہے اہل جنت کا تذکرہ.
इन्ना बेशक अल मुत्तकीना मुत्तकी लोग फी में जन्नात बागात में होंगे व उयून व और उयून आइन का प्लूरल है चश्मों में होंगे यानी स्प्रिंग चश्मों में होंगे आखिजीना मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन आखिजीना अखज़ करने वाले ले लेने वाले मा जो अता किया हम उनको रब उनके रब ने यानी कितनी खूबसूरत अल्लाह ने सिफत बयान की वो हर वो चीज ले लेते थे जो रब उनको देता था और वो हर उस चीज से रुक जाते थे जिससे उनका रब उनको रोक देता था यानी अखज़ कर लेते थे अल्लाह के हर हुक्म को आखिजीना लेने वाले थे माँ जो अता किया था उनको उनके रब ने इन्नहुम बेशक वो तो कानू वावली को सब काना थे कबला पहले जालिका इससे पहले मुहसिनीन नेकोकार यानी उसके बरअक्स अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों के बारे में फरमा रहे हैं वो लेने वाले थे जो अता करता था उनको उनका रब और बेशक वो तो इससे पहले एहसान करने वाले बहुत हुस्न सलूक से नेकियां करने वाले बहुत दिल की आमाजगी हुस्न के साथ खूबसूरती के साथ नेकियां करने वाले थे कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन कानू वाली को सब काना थे कलीलन बहुत कम मिन से लैल रात में माँ जो या वो वाउन सब हजा का मतलब होता है टू स्लीप सोना नौम का मतलब भी है सोना स्लीप हजा का मतलब भी है सोना ये एक ही मर्तबा कुरान में आया है हाजिम आइन सोना कानू वावली को सब काना थे कलीलन बहुत थोड़ा मिनल लैली रात में से माँ जो यह जऊन वो सब बहुत थोड़ा सोया करते थे वो सब थे बहुत थोड़ा रात में बहुत थोड़ा सोने वाले थे यानी वो रात को बहुत थोड़ा सोते थे मतलब वो रात को जाग जाग कर इबादत करते थे हमने पढ़ा था ना कि वो उनकी उनके जो पहलू होते थे वो बिस्तरों से अलग रहा करते थे और वो अल्लाह की इबादतें किया करते थे ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी वो अपने बिस्तरों से बेवफाई करके अल्लाह के आगे सजदा रेज हुआ करते थे रातों को और बहुत थोड़ा था रात में से जो वो सोया करते थे व बिल असहारी हम यस्तगफिरून व और बिल असहारी सहर के वक्त सहरी के वक्त यानी के फजर से पहले सहर में वो सब यस्तगफिरून या वो वाउनो सब इस्तगफार किया करते थे या वो वाउनो सब गफरा मगफिरत सीनता मांगा करते थे यानी बख्शिश तलब किया करते थे रात को इबादतें करते थे और सहर के वक्त मगफिरत तलब किया करते थे और वो सब सहरी के वक्त मगफिरत तलब करते थे वफी अमवालिहिम हक्कुल लिसाइलिन साइली वल महरूम व और फी में अल अमवाल मालों में उनके माल में हिम उनके हक्कुन हक था यानी हिस्सा था लिसाइल मांगने वालों के लिए भी वल महरूम और महरूम के लिए भी यानी जो हकदार हुआ करते थे उनके लिए उन्होंने अपने माल में हिस्सा मुकर्रर कर रखा था देखिए ऐसा लग रहा है वो जो पिछली सूरह है उसकी बिल्कुल तर्जुमानी है इस सूरह में अभी क्या पढ़ा था हमने मन्ना इन लिल खैर जो रोकने वाला था खैर को माल को बहुत ज्यादा रोकता था अल्लाह ने उसको जहन्नम दे दी और अल्लाह फरमा रहे हैं ये जन्नत उनको मिल रही है उन मुत्तकियों को जो अपने माल में महरूमीन का साइल का मांगने वालों का अपने हकदारों का हक रखा करते थे यानी उनके मालों से लोग इस्तेफादा किया करते थे उनके माल से लोग मुस्तफिद हुआ करते थे अब आखिरी पारे तक आप देखते जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इखलाकी पस्तियों के बारे में बहुत ज्यादा कसरत से जिक्र करेंगे जिसके अंदर कसरत से माल के खर्च करने को एम्फेसिस किया गया है यानी जिस कदर माल को खर्च किया जाएगा लोगों के ऊपर अल्लाह उस कदर उसका माल में क्या करेगा इजाफा करेगा वो एक हदीस है ना कि हर रोज सुबह जब फजर होती है तो दो फरिश्ते आ जाते हैं और फरिश्ते आकर इंसानों के सरों पर खड़े होकर क्या करते हैं दुआ करते हैं ए रब वो जो लोग माल खर्च करते हैं उनके माल में इजाफा फरमा दे और ए रब जो बखीली करते हैं जो कंजूसी करते हैं उनके माल को तबाह कर दे यानी उनके मालों को जाय कर दे उनके माल ऐसी जगह जाय हो जाएंगे जहां पर वो तवक्को भी नहीं करेंगे यानी अगर वो सही जगह माल नहीं लगाएंगे तो वो गलत जगह वो बीमारियों में चला जाएगा वो कहीं से छुड़ जाएगा वो कहीं ज़ाय हो जाएगा तो अल्लाह से फरमाते हैं वकील के माल को अल्लाह ज़ाय कर दे और ये दुआ करते हैं रोजाना फरिश्ते सुबह में खड़े होकर ए अल्लाह ज़ाय कर दे उस वकील का माल जो बुखल करता है ए अल्लाह बढ़ा दे उसका माल जो सखावत करता है सुबह में रोजाना दो फरिश्ते आकर इस तरह की दुआएं करते हैं और उनके मालों में से हक होता है साइल के लिए और महरूम के लिए वफिल अर्दी आयातुन लिल मुकिनीन व और फी में अल अर्दी जमीन में आयातुन निशानियां है ली लिए मुकिनीन यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं जमीन में भी और कहाँ है निशानियां
वफी अनफुसिकुम, व और फी में अनफुस नफ्सों में, कुम तुम्हारे, तुम्हारी अपनी खुद की नफ्सों में, तुम्हारी अपनी खुद की जानों में भी निशानियां हैं। अफला तुबसिरून, क्या फा फिर ला नहीं था तुम वाउनून सा बसरा देखते, देखते मतलब अकल की आंखों से नहीं देखते हो तुम। तो दो चीजों में निशानी बताई, आफाक और अनफुस, यानी जरा आंखें खोलो, जमीन को देखो। वो है ना इकबाल का शेर, खोल आंख जमीन देख, फिजा देख, फलक देख, है ना। यानी ये सारी चीजों को देख, देख मतलब अकल खोल अपनी, और गौर और फिक्र कर, ताकि तुझे अल्लाह की मौजूदगी का पता चले, ताकि तुझे पता चले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इसका सन्ना है, इसका खालिक है। यानी हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि तुम सब अपनी आंखों को खोलोगे और अल्लाह के ये नजारे जो बिखरे हुए देखोगे, तो तुम जान जाओगे कि ये शाहकार किसी बंदे के नहीं, एक सुप्रीम हस्ती के बनाए हुए हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और उसकी जब मारिफत होगी, उसकी जब पहचान होगी, तो तुम्हारी इबादतों में खुशू, खुजू, इखलास, खुलूस, हुस्न और जमाल पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मैं किसी छोटी मोटी हस्ती के सामने नहीं, इस खालिक के कायनात के सामने अपने सर को झुका रही हूँ। और जमीन में निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए, और अनफुस में भी, यानी कि इंसान अपनी आंखों को देखे, अपने कान, नाक, दिल को देखे, कैसे वो हर लम्हा धड़क रहा है। और जहां वो बंद हो जाता है तो इंसान की जिंदगी फना हो जाती है, खत्म हो जाता है वो। उसके निजाम इन्हिजाम को देखे, उसके किडनी सिस्टम को देखे, जो उसका ये वाला सिस्टम है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरह से उसका खून पाक करते हैं, साफ करते हैं, और किस तरह से उसका पाखाना और पेशाब निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो आसानियाँ होती हैं। एक मरीज़ से पूछा जाए जिसका डायलिसिस होता है, उसको पता होती है उस छोटी-सी एक मुट्ठी भर किडनी की क्या कदर होती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बड़ी-बड़ी मशीनरी हमारे अंदर फिट कर दी है, जिनका हमें ज़रा भी क्या है, ख़याल नहीं है, ज़रा भी शुक्रगुज़ारी नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहे गौर करो, ताकि शुक्रगुज़ार बनो, ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, और अल्लाह के सामने जब इबादतें करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, तो तुम्हें पता हो वो क्या हस्ती है जिसकी तुम शुक्रगुजारी कर रहे हो। तो अपनी नफ्सों में भी गौर करो, और आफाक में, जमीन में भी गौर करो। वफ़िस समाई रिज़्कुकुम, व और फी में समाई आसमान में रिज़्क है कुम तुम्हारा, व मा तुअदून, व और मा जो ता तुम वाउनों से वादा किए गए हो। यानी आसमान से पानी बरसता है जिससे ज़मीन में रिज़्क उगता है, आसमान से रिज़्क का हुक्म उतरता है तो तुम्हें रिज़्क मिलता है। जैसे अभी हमने कहा कि फरिश्ते दुआ करते हैं, और फरिश्ते जब दुआ करेंगे कि अल्लाह इसके रिज़्क में बरकत अता कर, तो डेफ़िनेटली फरिश्तों की दुआ अल्लाह क्या रद्द कर देंगे? तो मासूम होते हैं, अल्लाह फरिश्तों की दुआ नहीं करते रद्द। और फिर फरिश्ते जब कहेंगे अल्लाह इसके माल को हलाक कर दे, तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा, अल्लाह उसके माल को हलाक कर देगा। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा आसमान से रिज़्क उतरता है, पानी भी और अल्लाह के रिज़्क का हुक्म भी। और जो तुम्हें वादा किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तुम पर रहमत का वादा किया है, जो खैर का वादा किया है, वो सब कुछ आसमान से उतरता है। फ़वरब्बिस समाई वल अर्दी, फ फिर व फिर वाव जो है कसम के तर्जुमे में आएगा, रब के नीचे ज़ेर है। फिर कसम है रब की, आसमान और जमीन के रब की कसम। असमाई वल अर्दी, जमीन और आसमान के रब की कसम। इन्नहु लहक, इन्ना बेशक हूँ वो, अलबत्ता हक है, बेशक वो तो हक है। मिसला, मिसाल मानिन मा जो, अन्नकुम, अन्ना के, कुम तुम सब, तंतिकून ता तुम, वानुन सब, नुत्क बोलते हो। देखें अभी पिछली सूरे में जो आया था, अब आया है नुत्क यानी बोलना। कसम है ये कि बिल्कुल बरहक है कि ऐसा ही जैसे कि तुम बातें करते हो। यानी यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सारी बातें जो बयान कर रहे हैं, वो बयानात, ये आयतें भी उसी तरह हक बयान कर रही हैं, जिस तरह से तुम बातें अपनी ज़बानों से निकालते हो। जैसे तुम्हारा बोलना हक है, वैसे तुम्हारे रब का बोलना भी हक है, तुम्हारे रब की आयतें भी हक हैं। फिर कसम है रब की, आसमान और ज़मीन के रब की कसम, बेशक वो तो अलबत्ता हक है। मिसाल उसी के जो जैसे कि तुम सब बोल रहे हो। तुम जिस तरह से बोल रहे हो, कोई झूठ है इस बात में? कि तुम बोल नहीं सकते? यकीनन तुम बोल सकते हो। तुम्हें ही तो बोलना सिखाया है। तुम्हें ही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हैवान नातिक बनाया है। उसके अलावा तो कोई और बोलता नहीं है। बाकी जानदार तो सिर्फ़ अपनी आवाज़ें जो हैं उनकी अल्लाह ने मखसूस कर दी, उसके अलावा वो बातें तो नहीं किया करते। तुम्हें तो अल्लाह ने लैंग्वेज अता की है, तुम ज़बानों के ज़रिए से बातचीत कर सकते हो। तो जिस कदर तुम्हारा बोलना हक है, उसी तरह तुम्हारे रब का बोलना भी हक है।
ٹھیک ہے، پہلے اتنا ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 24. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. حل کیا اتا آئی کا آپ کے پاس حدیث خبر بات. ضیف ضیف ضیافت ہم کہتے ہیں نا، ضیف یعنی کہ مہمان. ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کی. المکرمین بڑے عزت با عزت مہمانوں کی. یہ کون سے مہمان ہیں؟ یہ ہم پہلے واقعہ پڑھائے ہیں. کون سے مہمان آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ میم وہ فرشتے آئے تھے جو ہاں، فرشتے جو لوط علیہ السلام کو کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے. ہاں، کیا آئی آپ کے پاس خبر مہمان کی ابراہیم علیہ السلام کے المکرمین یعنی جو بڑے معزز بڑے باعزت مہمان تھے. اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. اس جب دخلوا والے کو سب داخل ہوئے، یعنی وہ سب فرشتے جب داخل ہوئے، وہ مہمان داخل ہوئے علیہ علی پر ہی، اس پر یعنی ان کے گھر میں. فقالوا پھر واولفن سب نے قالا کہا، ان فرشتوں نے کہا سلامن سلامتی ہو. ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلامن سلامتی ہو. قوم منکرون. اب یہ یہاں پر بات ختم ہوئی. سلامن کے بعد دوسری بات شروع ہو رہی ہے. قوم منکرون. قوم منکرون قوم اجنبی لوگ ہیں، یعنی ایسی قوم ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ تم تو کیسے لوگ ہو. نہ کرا، ہم نے آپ کو بتایا تھا انکار، یعنی کہ میں جس کو پہچانتا نہیں ہوں، تم بہت اجنبی لوگ ہو، یعنی کہ اس سے پہلے تمہیں بستی میں کبھی دیکھا نہیں، تم تو قوم منکرون یعنی کہ اجنبی قوم، یعنی میں تم کو پہچاننے سے انکار کرتا ہوں. اس چیز کے بارے میں نکر آیا ہے. جب وہ سب داخل ہوئے ان پر یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر، پھر ان سب نے کہا سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام کو. تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلامتی ہو قوم منکرون، اے لوگو جو اجنبی ہو، اے اجنبی قوم تم پر سلامتی ہو. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. پھر راغا وہ گیا. ایک منٹ، یہ ہم نے ورڈ پہلے بھی پڑھا تھا، اس کا ترجمہ ہے ٹو گو. رو واو غین، را واو غین اس کے روٹ لیٹر ہے. ہاں، راغا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹرن، پلٹنا یا جانا. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ آیا ہے قرآن کریم میں، یہ تیسری مرتبہ ہے، 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں. را واو غین اس کے روٹ لیٹر ہے. پھر راغا وہ پلٹے، وہ پھرے، پھر وہ گئے الا اہلہ الا طرف اہل گھر والے ہی ان کے گھر والوں کی طرف. پھر جا وہ لے آئے. جا بھی آ رہا ہے نا، جا مطلب آنا، جا بھی مطلب لانا. پھر جا بھی لے آئے اجلن. اب یہ کون گئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں اپنے گھر والے کی طرف، یعنی کہ اپنی بیوی اپنی اہلیہ کی طرف گئے. پھر جا بھی لے آئے اجلن ایک بچڑے کو، سمین موٹا تازہ، لیکن سا سے نہیں ہے، سمین. سمین ہم نے پڑھتے ہیں سمنن قلیلن، سمن کا مطلب ہوتا ہے قیمت، اور سمین سین سے آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے موٹا. ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے. ہم یہ پورا واقعہ پہلے پڑھائے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ موٹا تازہ بچڑا جو تھا وہ مہمانوں کے لیے بھون کر لے آئے ہیں. پھر مہمانوں کو دیکھا کہ ان کا ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہا ہے اس کی طرف، بچڑے کی طرف، وہ کھا ہی نہیں رہے ہیں کچھ، تو وہ ڈر گئے. کیونکہ اس طرح سے ہوا کرتا تھا ان کی قوموں میں کہ جو لوگ مطلب دشمن کی قوم سے ہوتے تھے تو وہ کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے. تو وہ سمجھے کہ کہیں یہ دشمنوں کی قوم سے تو نہیں، یا کوئی نقصان پہنچانے تو نہیں آیا. وہ ڈر گئے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، تمہارے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. تو وہ انہوں نے اس بات کے فوراً بعد پوچھا کہ خوشخبری دینے کے لیے اتنے سارے فرشتے، یعنی جنرلی خوشخبری تو ایک فرشتہ دینے کے لیے آتا ہے، اتنے سارے کیوں ہیں؟ تو وہ پھر بھی ڈر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیسکلی ہمارا جو مقصد ہے آنے کا یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے. پھر انہوں نے تھوڑا سا آرگومنٹ کیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں اگر 50 لوگ ہوں گے نیک نکل آئیں گے تو کیا تم ان کو عذاب دو گے ان کے اندر؟ پہلے تو انہوں نے کہا ارے اس میں تو لوط علیہ السلام رہتے ہیں، آپ کیسے عذاب دے سکتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا تھا ہم کو پتا ہے کہ اس میں کون کون رہتا ہے، تو آپ ہم سے، پھر انہوں نے کیا کہا تھا، اے ابراہیم زیادہ مت وہ کرو آرگیومنٹ. اللہ رب العزت نے جب عذاب کے لیے بھیج دیا تو بھیج دیا، اب یہ عذاب پلٹنے کا نہیں ہے سوائے
یونس علیہ السلام کی قوم کے، ان کے علاوہ کسی بھی قوم کا عذاب جب آیا ہے تو وہ پلٹا نہیں ہے. تو اس طریقے سے وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا، وہ اواہ منیب، اور بہت قلب سلیم رکھنے والے، بہت نرم خو تھے، نرم دل تھے. تو وہ چاہتے تھے کسی کے بھی اوپر عذاب نہیں آئے. تو وہ اس طریقے سے بات کو گھمانا چاہ رہے تھے کہ یہ کسی طرح سے فرشتے چلے جائیں، لیکن انہوں نے ہر چیز کے لیے بتا دیا کہ 5 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں کہ ان کی قوم میں ایمان لے آتے، سوائے لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیوں کے علاوہ، اور کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے. سب کے سب کو تباہ ہونا ہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سٹوری تھی ہم پہلے ہی پڑھائے ہیں، قصص، جس کا یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا ذکر آ رہا ہے. پھر وہ گئے، پھر وہ پلٹے اپنی اہلیہ کی طرف، اپنے اہل گھر والوں کی طرف. فجا ابھی، پھر وہ لے آئے اجلن سمین. اجلن سمین یہ موصوف صفت ہے، اس لیے سمین کو پہلے پڑھیں گے. موٹا موٹا تازہ بچڑا، یعنی بھنا ہوا. پھر ہم نے اسے پہلے پڑھا تھا بھنا ہوا بچڑا. فقربہ الیہم، پھر قربا قریب ہوئے وہ اس کے، الیہم الی طرفہم ان کی طرف. پھر قربا قریب ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف. قالا کہا، الا تاکلون، کیا لا نہیں تا تم وانون سب اکلا کھاتے ہو، کیا تم سب نہیں کھا رہے، مطلب تم کھانا کیوں نہیں نوش فرما رہے ہو، میں نے بچڑا جو بھون کر لایا. اور اس سے یہ بھی ایک صفت جو ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی گئی تھی کہ وہ بہت کیا ہے، مہمان نواز تھے. مطلب مہمانوں کو وہ ان کے دسترخوان پر جب تک کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، ہمیشہ مہمان نوازی میں پیش رہا کرتے تھے. پھر وہ قریب ہوئے ان فرشتوں کے اور کہا، کیا نہیں تم سب کھاتے ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو، یعنی یوں پوچھ رہے ہیں. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، پھر اوجسا محسوس کیا، منہم ان سے، خیفتن خوف. قالو ان سب نے کہا، لا تخف نہیں آپ ڈریے، لا نہیں تا آپ خوف کھائیے. بشروہ اور ان سب نے بشرا خوشخبری دی اس کو، اور انہوں نے ان سب نے یعنی ان فرشتوں نے خوشخبری سنا دی اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، بھی غلام علیم، بھی کی غلام بیٹے لڑکے، غلام یعنی لڑکا، علیم علم والے بیٹے کی. دیکھیں اللہ رب العزت نے جب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو غلام حلیم کہا ہے، اور جب اسحاق علیہ السلام کو کہا ہے قرآن میں تو غلام علیم کہا ہے. غلام علیم یعنی علم رکھنے والے بیٹے. تو غلام علیم یعنی اسحاق علیہ السلام کی صفت ہے کہ وہ بہت زیادہ علم والے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی صفت ہے کہ بہت حلیم، بہت زیادہ بردبار، بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے. اسی لیے وہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے اپنے بچپن میں ہی کہا، ابا جان آپ کر دیجئے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، کیونکہ والد صبر والے تھے، والدہ صبر والی تھی، تو وہی صبر کی صفت بیٹے میں بھی آئی. تو اللہ رب العزت نے کہا وہ غلام حلیم ہے اور علم والے تھے. اور یہ عرب نسلوں میں اللہ رب العزت نے اسی لیے علم رکھا، وہ اسحاق علیہ السلام کی نسلوں سے ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ دونوں صفت پائی جاتی ہے، علیم اور حلیم، دونوں بیٹوں میں ایک ایک صفت آئی ہے. پھر محسوس کیا ان سے خوف، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے خوف، تو ان سب فرشتوں نے کہا کہ نہیں آپ ڈریے. پھر ان سب نے خوشخبری دی اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، بھی غلام علیم، ایک علم والے بیٹے کی، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کی. فَأَقْبَلَتِ الْمْرَأَةُ، پھر اقبلا قبلا سامنے آنا، آگے آئی، آگے بڑھی. امرأتہ ان کی بیوی، یعنی ان فرشتوں کے سامنے آئی وہ بیوی. فی سرۃ، فی میں، سرۃ ایک چیخ کے ساتھ، وہ چونک گئی، وہ گھبرا گئی، وہ مطلب گھبرا ان دا سینس کہ وہ شوق لگا ان کو کہ کیسے اولاد ہوگی. پھر اقبلت، تا کے اوپر سکون ہے یہاں پر، اقبلت تا کے اوپر سکون فیمیل کے لیے آتا ہے، لیکن تا کے نیچے زیر آ رہا ہے کیونکہ امرا کے مین کے اوپر بھی سکون ہے تو پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے، اسی لیے تا کے پہلے تا کے نیچے زیر لگا دیا گیا. فاقبلت امرأتہ، پھر اقبلت آگے بڑھی، امرا بیوی ہی، ان کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، فی صرۃ ایک چیخ کے ساتھ، ایک آواز کے ساتھ. فسکت، پھر سکت اس نے ہاتھ مارا، وجہہا اس کے چہرے پر، اپنے چہرے پر. ہم ایسے یوں کرتے ہیں نا جو چوکنے کی نشانی، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے چہرے پر ایک ہاتھ مارا. وقالت، اور قالت کہا، عجوز عقیم، عجوز بوڑھی بانجھ، یعنی اپنے آپ کو ہاتھ مار کر کہا جیسے کہ میں بوڑھی اور میں بانجھ، یعنی کہ یعنی اب اولاد کیسے ہو سکتی ہے. پھر وہ آگے آئی ان کی بیوی اور چیخ کے ساتھ، پھر انہوں نے ایک ہاتھ مارا اپنے چہرے پر، ان کے چہرے پر.
یہ کون سی بیوی ہیں؟ یہ حضرت سارہ ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بیوی ہے، ان سے دوسرا بیٹا ہے، اور دوسری بیوی سے پہلا بیٹا ہے۔ حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام ہے، اور حضرت سارہ جو کہ پہلی بیوی ہیں ان سے اسحاق علیہ السلام ہے، جو کہ اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ اسماعیل پہلے پیدا ہوئے، اسحاق بعد میں پیدا ہوئے۔ فسکت، تو انہوں نے ہاتھ مارا، وجہ اپنے چہرے پر، اور کہا بوڑھی بانج، یعنی کہ میں بوڑھی اور بانج، قالوا کذالک، ان سب نے کہا کذالک، اسی طرح، یعنی کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم بوڑھی اور بانج تم ہو تو صحیح۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسے پیدا کیا؟ بغیر والد کے۔ تو تمہارا بوڑھی بانج ہونا کوئی اللہ کے لیے بعید نہیں ہے۔ قالوا، ان سب نے کہا کذالک، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے تھے، آدم علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ ان سب نے کہا کذالک، اسی طرح، قولا، کہا، رب کی تیرے رب نے، یعنی اسی طرح سے تیرے رب نے کہا ہے، انا بے شک وہ رب ہوا وہ الحکیم، حکمت والا، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، وہ بغیر کسی راستوں کے راستہ نکالنے والا، اور اس کے پاس ساری حکمتیں ہیں کہ کس کو کب کیا کیسے دینا ہے، وہ کسی اسباب کا، کسی مینز، کسی سورس کا محتاج نہیں ہے۔ ان سب نے کہا اسی طرح، کہا آپ کے کہا رب کی تیرا رب، بے شک وہ بہت حکمت والا، علم والا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر ما کیا، خطبکم تمہارا خطبہ ہے، تمہارا معاملہ ہے، تمہاری بات ہے، ایھا اے المرسلون، اے رسولو، اے بھیجے گئے فرشتادو، اے بھیجے گئے فرشتوں، اور کیا معاملہ ہے تمہارا؟ یہ تو نہیں لگ رہا مجھے کہ تم اسی کام کے لیے آئے ہو، یہ تو ہم نے سن لیا۔ یعنی سوچیں، اتنی بڑی بات تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو خوف محسوس ہو رہا تھا ان کو کہ کہیں عذاب ہی نہ نازل کر دیں، اس کی وجہ سے ان کو وہ جو اتنی بڑی خبر بھی اس سے زیادہ کوئی خوشی نہیں ہوئی، اس سے بڑا غم تھا ان کو کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، نبیوں کا دل اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ رہتا ہے، مطلب کین رہتا ہے، کہ وہ کنسرن رہتے ہیں دوسروں کے لیے، کہ دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کہ کوئی کسی کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، وہ اس کے زیادہ وہ ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اتنی بڑی خوشخبری پر، یعنی کہ ایک انسان جو کہ بڑھاپے میں جس کو خوشخبری دی جائے تو اس کے حواس ہی چلے جائیں، اور وہ اور چیزوں کوئی خبر سنائے تو وہ کیا کہے، اور خبر تو مجھے سناؤ ہی نہیں، جتنی بڑی تم نے خبر سنائی ہے اس کے علاوہ تو مجھے کچھ سننا ہی نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر کیا تمہارا خطبہ ہے، کیا معاملہ ہے، اے رسولو، اے بھیجے گئے فرشتوں؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ان سب نے کہا، انا بے شک ہم، ارسلا بھیجے گئے ہیں، پیش اور زیر پیسے ہے، ہم بھیجے گئے ہیں، پاس پیسے ماضی مجہول نہ، ہم الی قوم مجرمین، الی طرف قوم مجرم قوم کی طرف۔ ان سب نے کہا بے شک ہم تو بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، لی تاکہ ہم رسلا بھیج دیں، تاکہ ہم بھیج دیں یا برسا دیں، علیہم ان پر، حجارۃ پتھر، من طین مٹی کے پتھر، وہ پکی ہوئی مٹی کے سنگے گل جو بہت سخت ہو جاتے ہیں، تاکہ ہم بھیج دیں ان پر، تاکہ ہم ڈال دیں ان پر پتھر مٹی کے، مسومۃ عند ربک للمسرفین، مسومۃ نشان زدہ، مارک، یعنی کہ جس کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، ہر پتھر پر اس کے مجرم کا نام لکھا ہوا ہے، جیسے کہ یہ پتھر اسی پر گرے گا اور اس کو تباہ کر دے گا، تو اللہ نے اس کو کیا کر دیا تھا، مارکنگ، نشاندہی کر دی تھی۔ نشاندہی ہے، نشان زدہ ہے، اندہ طرف، اندہ رب کا، آپ کے رب کی طرف، لمسرفین، اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، یعنی جو اپنے معاملات میں حد سے بڑھ گئے، نشان زدہ ہے آپ کے رب کے نزدیک وہ پتھر، اور اسراف کرنے والوں کے لیے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر اخرجا نکال لیں گے نا ہم، من جو کانا ہوگا، فی میں، ہاں اس میں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، ایمان والوں میں سے جو بھی ہوگا ہم اس کو نکال لیں گے، باقی سب پر پتھراؤ کر دیں گے، پھر نکال لیں گے ہم جو کوئی ہو ہے اس بستی میں ایمان والوں میں سے، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پھر ماں نہیں وجدہ پایا نہ ہم نے، فی میں، ہاں اس میں، اس بستی میں، غیرہ سوائے، بیتن ایک گھر کے، من المسلمین اسلام والوں میں سے، مسلمانوں میں سے، یعنی وہ گھر بھی کون سا ہے، لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں، اس میں سے بھی ان کی بیوی نہیں تھی ساتھ میں، پھر نہیں پایا ہم نے اس میں
ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں میں سے. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. اور ترکا چھوڑ دیا نا ہم نے فی میں ہاں اس میں آیتن ایک نشانی لی لیے الذین ان لوگوں کے لیے یا وہ وانوسف خافا ڈرتے ہیں العذاب عذاب سے العلیم دردناک عذاب سے. اور چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک نشانی ایسے لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے، یعنی جو خوف رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ بستیاں ڈیٹرنٹ ہے، یعنی ان کو عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ رب العزت نے ان بستیوں کو ایسے ہی رکھ دیا کہ لوگ جو ڈرنے والے اللہ کا خوف آنے والے ہیں وہ اللہ کا خوف پائیں ان بستیوں کو دیکھ کر کہ اگر ہم نے بھی ایسا کیا تو اللہ ہم پر بھی عذاب نازل فرما دے گا. اور چھوڑ دیا ہم نے اس میں ایک نشانی، اور چھوڑ دیا ہم نے اس میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے. ٹھیک ہے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. اور فی میں موسیٰ علیہ السلام میں یعنی حدیث حل ادا کا حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے تمہارے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی خبر، جیسے ابھی ابراہیم کی خبر ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی خبر. اور فی میں حدیث میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی خبر میں بات میں، اور فی میں موسیٰ علیہ السلام کی بات میں اس جب ارسلہ بھیجا نا ہم نے اس کو الی طرف فرعون کی طرف بھی ساتھ سلطان دلیل کے ساتھ مبین کلی دلیل کے ساتھ. اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی خبر میں دیکھو نشانیاں ہیں، جب کہ بھیجا ہم نے اس کو فرعون کی طرف کھلی نشانیوں کے ساتھ. فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون. پھر تولا اس نے منہ موڑ لیا برکنہ بی سے رکن، ایک منٹ جسٹ اے مومنٹ. الحمدللہ جی. پھر تولا اس نے منہ موڑ لیا 20 رکن یعنی سپورٹرز کی اس کی قوت کے ساتھ اس نے اپنے سپورٹرز کے ساتھ اپنا رخ موڑ لیا، اپنا منہ موڑ لیا. کس نے؟ فرعون نے. بس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑ لیا اپنے رکن کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ. رکن کا مطلب ہے قوت، ہمت، طاقت، اور یہاں پر بل بوتا. پھر اس نے منہ موڑ لیا اپنی قوت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ. وقالا اور قالا اس نے کہا ساحر او مجنون، جادوگر ہے یا مجنون ہے. کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اپنا منہ موڑا اور کہا یہ تو جادوگر یا کوئی مجنون ہی لگتا ہے مجھے. پھر اس نے منہ موڑ لیا یعنی فرعون نے منہ موڑ لیا اپنی قوت کے ساتھ، اپنے رکن کے ساتھ. بھی ساتھ رکن قوت طاقت یہ اس کی اپنی قوت کے ساتھ، اور کہا ساحر مجنون، جادوگر یا مجنون ہے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. پھر اخذا پکڑ لیا نا ہم نے اس کو، اس فرعون کو، اور جنود لشکروں کو، اس کے لشکروں کو. فَنَبَذْنَاهُمْ پھر نبذا پھینک دیا نا ہم نے اس کو. ہم نے نبذا ورڈ پہلے کئی مرتبہ پڑھا. نبذا میثاق یعنی توڑ دیا اپنے میثاق کو، وعدے کو پھینک دیا، اپنے وعدوں کو. ورا ظہورہم پیٹھ کے پیچھے اپنی پیٹھوں کے، ہے نا. تو وہ نبذا کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا. فَأَخَذْنَا پھر پکڑ لیا ہم نے اس کو، وجنود اس کے لشکروں کو. پھر نبذا پھینک دیا نا ہم نے ان سب کو فی الیم سمندر میں، دریا میں. اور ہوا وہ ملیم ملامت زدہ تھا، ملامت کیا ہوا تھا. ملیم میم کے اوپر پیش اور زیر ہے، پیسے ملامت کیا ہوا تھا. وعادن اور عاد ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اس میں بھی ایک نشانی ہے. اس جب ارسلہ بھیجا نا ہم نے علیہم ان پر ریحن ایک ہوا کو، عقیم بانجھ کر دینے والی ہوا. بانجھ کر دینے والی ہوا یعنی کہ سب چیز کو تہس نہس کر کے ختم کر دینے والی ہوا. بانجھ کر دینا یعنی کسی چیز کو تباہ کر دینا، زمین کو تباہ کر دیا اس، جس میں خیر و برکت نہ ہو. وہ ہوا درختوں کو ثمر آور کرنے والی نہ تھی، یعنی کہ بارش برسانے والی ہوا نہیں تھی، بلکہ ہلاک کر دینے والی ہوا، تمام چیزوں کو جڑوں سے اکھاڑ دینے والی ہوا تھی، بے برکت ہوا. عقیم یعنی کہ بانجھ.
وفی آدن بیرن، اور آد میں بھی ایک نشانی ہے جبکہ بھیجا ہم نے ان پر ایک ہوا کو ہوائے بانجھ کو. ریحا الریح العقیمی جو ہے یہ موصوف صفت ہے، اسی لیے عقیم کو پہلے پڑھیں گے بانجھ ہوا کو. ما تذرو من شیء آتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم. ما الا آ گیا، ما کا ترجمہ الا کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا. ما نہیں، تذرا ری ہوا جو ہے فیمیل ہے، اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. تمام ہواؤں کے نام جو ہے فیمیل ہوتے ہیں. ما نہیں تا وہ وزرا اس نے چھوڑا، من سے شیء کسی چیز میں سے بھی، آتت آئی، تاکہ پر سکون آ رہا ہے فیمیل کے لیے، وہ آئی علیہ اس پر، یعنی ان تمام بستی پر، الا سوائے، جعلت بنا دیا ہوں اس کو، تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے کیونکہ ہوا فیمیل ہے. جعلت اس نے بنا دیا ہوں اس کو، کر رمیم جیسے کہ بوسیدہ، جیسے بوسیدہ ہڈیاں. نہیں چھوڑا اس کوئی چیز کو، نہیں اس نے چھوڑا کسی چیز کو بھی آئی اس پر، سوائے آئی ہے جیسے کہ وہ، نہیں اس نے چھوڑا کسی چیز کو بھی، وہ آئی اس پر، اس بستی پر، سوائے یہ کہ وہ آئی اس پر، نہیں اس نے بنا دیا اس کو جیسے بوسیدہ ہڈیاں، یعنی اس بستی کے اوپر اس نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی اور اس کو ایسے بنا دیا جیسے بوسیدہ ہڈیاں. وفی سمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور فی میں سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک نشانی ہے، اس جب قیلا کہا گیا، لالیے ہم ان کے لیے، تمتعوا تم سب فائدہ اٹھا لو، تا تم واولی سب متاع فائدہ اٹھا لو، حتی یہاں تک کہ ہین ایک مدت گزر جائے، ایک مدت تک، موت تک اپنے فائدہ اٹھا لو. اور سمود میں بھی ایک نشانی ہے جبکہ کہا گیا ان کے لیے کہ تم سب فائدہ اٹھا لو ایک مدت تک. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پھر واولفن سب نے عطا معصیت کی، سرکشی کی، ان سے امر حکم سے، ربہم ان کے رب کے حکم سے. فَأَخَذَتْهُ، پھر اخذت پکڑ لیا، تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے کیونکہ سائقہ فیمیل ہے، پھر پکڑ لیا ہم ان سب کو، سائقہ ایک چنگاڑ نے، وہم ینظرون، اور ہم وہ سب ینظرون، یا وہ انہوں سب نظارہ دیکھ رہے تھے، یعنی ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اس عذاب کو دیکھ رہے تھے. پھر ان سب نے سرکشی کی اس معاملے اپنے رب کے حکم پر، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو، پھر پکڑ لیا اس کو، سوری ناٹ ہم نے، پھر اس نے پکڑ لیا، یعنی اس ہوا نے، تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے، اس نے پکڑ لیا، اس ہوا نے پکڑ لیا ان کو، اس سائے کا ایک چنگاڑ نے، اس ایک بجلی کی کڑک نے، وہم ینظرون، اور وہ سب تو دیکھ رہے تھے. پھر ان سب نے معصیت کی، نافرمانی کی، سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، پھر پکڑ لیا ان کو ایک چنگاڑ نے اور وہ سب دیکھ رہے تھے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، پھر ماں نہیں واولف وہ سب استطاعوا وہ سب استطاعت رکھتے تھے، من قیامن کھڑے ہونے کی، وما اور ماں نہیں، کانو وہ سب تھے، منتصرین بدلہ لینے والے. انتصرا جب بھی آئے گا نصرہ مدد، انتصرا مطلب بدلہ لینا. پھر نہیں وہ سب استطاعت کیپیسٹی رکھتے تھے قیام کی، کھڑے ہونے کی، اور نہ ہی وہ سب بدلہ لینے والے تھے. وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح من قبل اس سے پہلے، انہم بے شک، یعنی ان تمام واقعات سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی دیکھ لو، انہم بے شک وہ سب تھے، قومن فاسقین فاسق قوم، نافرمان قوم. والسماء بین، اور وہ سب بھی کیا تھے، فاسق قوم تھے. نوح علیہ السلام کی قوم بھی نافرمان تھی، فسق کرنے والی تھی، یعنی اس کے اندر بھی سب کے لیے کیا ہے، نشانیاں ہیں. چلیے ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 47. والسماء بنیناها، والسماء not سمائی، والسماء اور السماء آسمان، بنایا نا ہم نے، ہا اس کو، بِأَیْدٍ، بی سے، ایدی ہاتھوں سے، بِأَیْدٍ ہاتھوں سے، وَإِنَّا اور انا بے شک، نہ ہم، اور بے شک ہم، موسعون، لا البتہ، واؤن سب کے لیے آتا ہے، لیکن جب اللہ ہم کہہ رہے ہیں تو وسعت والے پلورل کا صیغہ آ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ ہی کی بات ہو رہی ہے. یہ انا کی وجہ سے ہو رہا ہے، انا پلس نہ ہم وسعت والے ہیں، ٹھیک ہے. اور آسمان کو بنایا ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے، اور بے شک ہم وسعت والے ہیں. ہاتھوں سے، اب یہ انسانی ہاتھوں کی طرح ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو اعضائے بدنیاں
کا تصور لایا ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا. اور آسمان بنایا ہم نے اسے ہاتھوں سے، اور بے شک ہم البتہ موسیون والارض فرشناها فنعم الماہدون. والارض اور زمین فرشا فرش بنا دیا، بچھا دیا نا ہم نے ہاں اس کو، فنعما تو کتنا اچھا ہے، ماہدون ہمارا بچھونا یعنی ہموار جگہ، کتنا ماہد ماہد سوری فائل پیٹرن پر ہے، بچھونا بچھانے والا یعنی کہ ہموار کرنے والا، جگہ کو بچھونا، زمین کو بچھونا بنانے والا، ماہد، مہد یعنی کہ بچھونا، ماہد بچھانے والا. اور زمین کو فرش بنا دیا ہم نے اسے، اور کتنا پھر کتنا اچھا کہ ماہدون بچھانے والا، فرش ہموار کرنے والا یعنی اللہ. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور من سے کلی ہر ایک شيء ان چیز سے، خلقا پیدا کیا نا ہم نے، زوجین دو جوڑے، لعل تاکہ تم سب تذکرون تم تم سب ذکرہ نصیحت حاصل کرو. کس بات کی نصیحت حاصل کرو؟ کہ تم سب جوڑوں میں ہے تمہارے رب کے علاوہ، اس کو کسی جوڑے کی ضرورت نہیں، کسی بھی سینس میں کسی جوڑے کی ضرورت نہیں، نہ مدد کے لیے نہ کسی اور چیز کے لیے. تو اللہ نے فرمایا غور کرو کہ تمہاری ہر چیز کے جوڑے ہیں، جاندار بے جان، جس کے تم جانتے ہو جس کے نہیں جانتے، سوائے واحد اللہ رب العزت کی ہستی کے علاوہ. اور ہر چیز میں سے پیدا کیا ہم نے جوڑے تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر والے تم سب فرو فرار ہو یعنی کہ دوڑ پڑو، الی اللہ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف فرار ہو جاؤ، یعنی کہ دنیا سے منہ موڑ لو اور اللہ کی طرف دوڑ پڑو. یعنی جب کوئی چیز تکلیف دہ ہوتی ہے تو انسان اس سے ہٹ کر اس طرف جاتا ہے جہاں سکون اور چین اور اطمینان ہوتا ہے، تو یعنی دنیا سے فرار ہو کر اللہ رب العزت کی طرف آ جاؤ. ففروا الی اللہ، تو پھر دوڑو اللہ کی طرف، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس سے یا اس کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا، مبین کھلا ڈرانے والا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اب بتا دے کہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی طرف دوڑ پڑو. پھر تم سب دوڑو اللہ کی طرف، بے شک میں تمہاری طرف اس کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. آیت نمبر 51، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہیں تم سب بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. اور لا نہیں تا تم واولف سب جالا بناؤ اور لا نہیں تا تم واولف سب جالا بناؤ مع ساتھ اللہ اللہ کے ساتھ، الہًا آخر دوسرا معبود. انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس سے، تمہارے لیے منہ اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اس سے یعنی اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك اسی طرح ما، جو ما اللہ کی وجہ سے، اللہ ہے نہیں، اللہ ہاں اللہ کی وجہ سے ما نہیں ہو جائے گا. كذلك اسی طرح ما نہیں، آتا آتا الذین وہ لوگ جو آئے، وہ لوگ جو من قبلہم من سے قبل پہلے، ہم ان سے پہلے تھے، من رسول، اور اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں میں، ان لوگوں کے پاس، من قبلہم ان سے پہلے، کوئی رسول، الا سوائے قالوا وہ سب کہتے تھے، ساحر مجنون، سحر زدہ، جادوگر یا مجنون ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں اے نبی آپ تسلی کریں، اس سے پہلے جو بھی نبی آئے تھے ان کو بھی ساحر اور مجنون ہی کہا گیا تھا. اسی طرح کہا تھا جو آئے تھے ان سے پہلے رسولوں میں سے، سوائے ان سب نے کہا کہ یہ تو ساحر اور مجنون ہے. فتول عنہم، ایک منٹ،
اسی طرح نہیں آئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول میں سے سوائے یہ کہ ان سب نے کہہ دیا ساحر اور مجنون. یعنی جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو اس کو یہی کہا جاتا تھا. تو آپ سے پہلے بھی یہی سب کچھ کہا گیا ہے. آپ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ساحر یا مجنون کہا جا رہا ہے. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. اتواصوا کیا واو الف سب اتواصوا کیا واو الف وہ سب تواصوا ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں بھی اس کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. ناٹ نصیحت واو وسا ہے نا, وصیت کرتے ہیں بھی اس کی بلکہ ہم وہ سب قوم طاغون حد سے بڑھنے والی سرکش قوم ہے. یعنی کہ یہ تو ایسی بالکل سیم ہو باتیں کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کوئی وصیت کر گیا ہو کہ بھائی میرے بعد جو ہے تم کو ساحر اور مجنون ہی کہنا ہے. اور نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تو باقاعدہ وصیت کر کے ہی جاتے تھے کہ مرنے کے ان لوگوں کو لمبی اللہ رب العزت نے زندگیاں عطا کی تھی, تو مرنے سے پہلے اپنی اولادوں کو وصیت کرتے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد نوح کی پیروی پر مت لگ جانا. یعنی نوح علیہ السلام کی بات مت ماننا. جس طرح سے ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں اسی طرح سے تم بھی اپنے باپ دادا کے دین پر ہی رہنا. اسی طرح جو عطا کیا ان لوگوں نے جو ان سے اسی طرح نہیں آئے ان کے پاس ان سے پہلے کوئی رسول سوائے یہ کہ ان سب نے کہہ دیا کہ یہ ساحر یا مجنون ہے, جادوگر ہے یا مجنون ہے. اور کیا وصیت کی ان لوگوں نے اس کی, بلکہ وہ سب تو قوم طاغون سرکش قوم ہے. یعنی کہ جو سرکش لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس انہی طرح کے بہانے ہوتے ہیں, ان کے پاس اور کوئی باتیں ہوتی ہی نہیں ہے. فتول عنہم فما انت بملوم, پھر تولا منہ پھیر لیجئے عنہم ان سے, فما پھر ما نہیں انت آپ بملوم آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے, وہ ملامت زدہ ہے. پھر منہ موڑ لیجئے ان سے, پھر نہیں ہے آپ پر کوئی ملامت. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. دیکھیں یہ کوٹیبل آیت ہے, یہ یاد ہو سکے تو لرن کر لیں. وذکر اور ذکر نصیحت کیجیے, پھر ان بے شک ذکر نصیحت تنفع وہ تو نفع دیتی ہے. ذکر فیمیل ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. ذکر نصیحت وہ نفع فائدہ دیتی ہے المومنین ایمان والوں کو. نصیحت کرتے رہیے, بے شک نصیحت وہ فائدہ دیتی ہے ایمان والوں کو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ بھی دوسری بھی کوٹیبل ہے اور اس میں انسان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے. یہ آیت یاد رکھیں اور اس کو لرن کر لیں, بلکہ یہ 3-4 آیتیں جو ہے. اور نصیحت کرتے رہیے, بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے ایمان والوں کو. وما اور نہیں, و اور ما نہیں, اللہ کی وجہ سے ما نہیں ہو گیا, اور نہیں خلق کا پیدا کیا تو میں نے الجنہ جنوں کو, و اور الانسان انسانوں کو, اللہ سوائے لی تاکہ یا وہ واؤن سا وابدہ عبادت کریں, نون زیر میل میری عبادت کریں. اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسانوں کو سوائے یہ کہ وہ سب میری ہی عبادت کریں. یعنی اللہ رب العزت نے زندگی کا حاصل اور مقصد بتا دیا کہ انسان کو میں نے تخلیق اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ دنیا میں الجھ کر بھی کس قدر میری عبادت کرتا ہے. تو انسان کی زندگی کا اصل پرپز اور مقصد اللہ کی عبادت ہے. اور سارے اسکالرز یہی کوٹ کرتے ہیں آیت, ٹھیک ہے, جب اپنے زندگی کا مقصد بتانا ہوتا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ما نہیں ارادہ کرتا, الف میں یتان کا الف میں ارادہ کرتا ہوں یا چاہتا ہوں, نہیں میں چاہتا ہوں منہم ان سے, من رزق کوئی رزق, وما اور نہ ہی اريد میں چاہتا ہوں ان کے یطعمون یا وہ واؤن سب طعامہ کھلائیں, پیش اور زیر ہے پیسو ہے کہ وہ کھلائیں مجھے. نہ میں نے ان سے کوئی رزق مانگا ہے, نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یعنی اس کا مطلب ہے یہاں پر بتایا گیا ایک دین کا جو دائی ہوتا ہے وہ کسی سے دنیاوی چیزوں کی خواہش نہیں رکھتا کہ مجھے یہ دے دیا جائے تو میں تبلیغ کروں گا, مجھے یہ مل جائے تو میں اللہ کی بات بتاؤں گا یا قرآن کی تعلیمات دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جب لوگوں تک, ارے سوری یہ تو اللہ رب العزت کی بات آ رہی ہے, نہیں میں چاہتا ہوں ان سے کوئی رزق اور نہ ہی میں چاہتا ہوں ان سے کہ وہ مجھے کھلائیں. ایسی بات نبی کے متعلق بھی گزر چکی ہے. یہ یہاں پر چونکہ پچھلی آیت کے کانٹیکس میں ہے تو کیا بات آ گئی کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے, وہ رزق دیتا ہے, اور وہ رزق اللہ نے فرمایا تھا نا
کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے متعلق فرمایا کہ وہ رزق کھاتے بھی ہیں اور وہ کھاتے ہیں، دونوں کے دونوں کھاتے ہیں، اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ میں نہ رزق کھاتا ہوں نہ مجھے کوئی کھلاتا ہے، تو میں خدا ہوں، یعنی کہ خدا کو رزق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر اسی چیز کی آگے اس چیز کو اگر وہ کیا جائے، ایکسٹینڈ کیا جائے اس بات کو، تو کیا کہا اللہ نے کہ نہ ہی مجھے تم سے کوئی رزق چاہیے اور نہ تم مجھے کھلا رہے، مجھے صرف تمہاری عبادتیں چاہیے، میں نے تم سے اس کے بدلے کوئی اجر نہیں مانگا ہے تم سے، نہیں میں چاہتا ہوں ان سے کوئی رزق اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ سب مجھے کھلائیں، نون کے نیچے زیر ہے، مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان بے شک اللہ ہوا وہ الرزاق رزق دینے والا ہے، یعنی جو رزق دینے والا اس کو رزق کی ضرورت نہیں ہوتی، ذو القوۃ المتین، ذو القوت قوت والا، متین بہت مضبوط ہے اور قوت والا ہے، بے شک اللہ وہ رزاق ہے، 3 صفتیں آ گئی اللہ کی، رزاق، ذو قوت اور المتین، رزق دینے والا بھی ہے، قوت والا بھی ہے، متین بڑا مضبوط ہے۔ آیت نمبر 59، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ان بے شک للذین لیے الذین ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبن مثلا، ذنوبن ایک حصہ ہے، مثلا مثال ذنوبن ایک حصہ، یہ دیکھیں ذنوب نہیں ہے، ذنوب ہے ایک حصہ، پارٹ، حصہ مثلا مانند ذنوبن حصے کے، اصحابہم ان کے ساتھیوں کے حصے کی طرح، فلا یستعجلون، پھر لا نہیں یا وہ واؤن سب اجلت یعنی جلدی سینتا مانگے، جلدی طلب کرے نی مجھ سے، پھر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک حصہ ہے اسی کی برابر جو حصہ تھا ان کے ساتھیوں کا، پھر نہیں وہ سب مجھ سے جلدی کرے، یعنی عذاب میں ان کا حصہ اسی طرح جس طرح پہلی قوموں کا اللہ نے ذکر کیا، نوح علیہ السلام، عاد، قوم سمود، ان سب کا جیسے عذاب میں حصہ تھا اسی طرح سے ان کا بھی حصہ ہے، ان کو جلدی کرنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے، وہ عذاب آ جائے گا جب اس کا وقت مقرر ہوگا۔ یعنی جس طرح سے مشرکان مکہ کہہ رہے ہیں اللہ اگر واقعی میں عذاب ہے تو ہمارے اوپر وہ عذاب کے کوڑے برسا دو، اوپر سے آسمان سے پتھر گرا دو، اللہ نے فرمایا کیوں تمہیں اتنی جلدی پڑی ہوئی، اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ شاید تم پلٹ آؤ، شاید تم میں سے کوئی پلٹ آئے، لیکن عذاب تو وہ طے کر چکا ہے، وہ جب تم نہیں مانو گے تو وہ عذاب تو آ کر بالآخر رہے گا۔ پھر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک حصہ ہے انہی کے برابر جیسے کہ حصہ تھا ان کے دوستوں کا، ان کے اصحاب کا، پھر نہیں وہ سب جلدی مانگے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الَّذِينَ يُوعَدُونَ، پھر ویل ہلاکت ہے، خرابی ہے، ویل ہے، للذین ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، من یومہم من سے یوم دن ہم ان کے دن سے، الذی وہ جو یوعدون وہ سب وعدہ کیے گئے تھے، پیش اور زبر ہے، پیسو ہے، پھر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن میں وہ جو اس میں وعدہ کیے گئے ہیں، یعنی اس دن وہ ہلاک ہو جائیں گے جس دن وہ وعدہ کیے گئے ہیں، وہ جو ظالم ہے وہ اپنے وعدے کے دن میں ہلاک ہو جائیں گے، پھر ہلاکت ہے، ہلاکت ہوگی ان کی اس دن جنہوں نے، پھر ہلاکت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن جبکہ وہ سب جس دن وہ سب وعدہ کیے گئے ہیں، یعنی جس کو جب وعدہ دیا گیا ہے ہلاکت کا اس پوری قوم کی تباہی اسی وقت ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ زاریات مکمل ہوئی، یہاں پر اللہ رب العزت نے قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ قوموں کو کس طرح سے عذاب آئے، پھر ان قوموں کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ تم اس طریقے کے کام نہ کرنا، آفاق اور انفس کی نشانیاں بیان کی کہ ذرا غور کرو ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت نے کیسے کیسے تمام چیزوں کو بنا رکھا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کی ہیں، اور پھر بھی اگر تم نصیحت حاصل نہ کرو، اللہ نے اتنی ساری قوموں کے ذریعے سے بتایا کہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان کو دی تھیں، لیکن اسی طرح وہ سرکشی کرتے رہے تو اللہ نے پھر کیا کیا، ان سب کو ہلاک کر دیا، اور سارے لوگوں کی ایک ہی مینٹالٹی بتائی ہے کہ جتنے بھی کافر ہوتے ہیں وہ سب ایک مینٹالٹی کے ہوتے ہیں، سب ساحر مجنون کر رہے ہیں، سارے لوگوں نے وہی باتیں دہرائی جو پچھلے لوگ دہراتے رہے، یہ قرآن میں جو بھی باتیں آتی ہیں قیامت تک کے لیے ویسے ہی اپلیکیبل ہوں گی جیسے کہ پچھلے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے تھی، کہ وہ کہتے تھے ساحر مجنون، وہ کہتے تھے ہم تو اپنے باپ دادا کے دین کو آزمائیں گے، شریعت میں ہم کچھ بھی کھول کر نہیں پڑھیں گے،
وہ چاہے شریعت کے خلاف ہو، ہم اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا چاہے ان کے باپ دادا یہ عقل رکھتے ہو نہ ہدایت، تب بھی اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے رہیں گے اور عقل نہیں استعمال کریں گے اور کبھی اللہ کی کتاب کو کھول کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ سارے لوگوں کی وہی ایک ذہنیت ہے جس کو اللہ نے فرمایا تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، ان کی ذہنیتیں، ان کے قول، ان کی باتیں اور ان کے عمل۔ اللہ نے اسی لیے ملتے جلتے عمل کرنے والوں کو کیا فرمایا کہ سارے صاحب، سارے اصحاب جو ان کے ساتھی ہیں، ساتھی مطلب جو ایک دوسرے کے جیسے عمل کرنے والے ہیں، سب کا حصہ عذاب میں ہے، ان کو جلدی مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کو عذاب میں پکڑے گا جس دن ان کا وعدہ دیا گیا، اس سے پہلے نہیں پکڑے گا۔ چل ریپیٹ کر لیجیے، الحمدللہ سورہ مکمل۔ دیکھیے یہاں پر جو روٹ لیٹر آئے نا، زال نون با، زال نون با روٹ لیٹر کا میننگ ہوتا ہے چوپایا۔ چوپایا مطلب یعنی دم والے جانور کو کہا جاتا ہے زنبل، ٹھیک ہے۔ اب اسی سے جو کم مرتبہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ انسانوں کی بنسبت جو ہیں جانوروں کو کم شرف ملا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات انسان کو کہا، تو جو کم مرتبہ لوگ ہیں، جو رذیل لوگ ہیں، ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے زنبل، یعنی کہ جو کمزور، مطلب ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں، اس کے طور پر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو استعارے کے طور پر جو پانی کے جو راستے ہوتے ہیں ان کو بھی، یعنی وہ رذیل ہیں، اور اسی کے بطور استعارہ ٹیلوں میں جو پانی ہوتا ہے ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے زنبل۔ یعنی بہت سارے اس سے روٹ لیٹر نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چوپایا سب سے پہلے دم والے جانور یا چوپائے، پھر اس کے بعد جو کمتر لوگ ہیں، کیونکہ جیسے چوپایوں کی انسانوں کے بنسبت کم وہ ہے، اسی طرح جو کم عزت دار لوگ ہیں ان کو بھی زنبن کہا جاتا ہے، زال نون با۔ پھر اسی طرح سے وہ کم جو پانی ہے، جو جو ٹیلوں کے اندر کہیں کہیں پھنسا پھنسا پانی ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے نا، جیسے ہمارے لیے اہمیت کس کی ہے؟ دریا کے پانی کی ہے، ٹیلوں میں پھنسے ہوئے پانی کی نہیں ہے، تو اس پہ بھی وہ زنبن کہلاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے لمبی دم والے گھوڑے کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ زال نونبا، یہ روٹ لیٹر سے کہا جاتا ہے، لمبی دم والا گھوڑا۔ پھر اسی کے بنا پر جس طرح سے لمبی دم والا گھوڑا، دمدار ڈول، دمدار ڈول یعنی کہ جو ایک منٹ، ہاں لمبی دم والا گھوڑا، مزنب دمدار ڈول، سجلون کی طرح بطور استعارہ زنوبن کے معنی بھی نصیب اور قصے آ جاتے ہیں، ظالموں کا۔ ہاں دیکھیں، پھر اس کے بعد یعنی کہ اس کی عزت میں کمی ہے، اس کے کیا نام ہے زنبن، پھر استعارہ ہم نے کہا کہ پانی میں کمی کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا کہا کہ زنبن کا مطلب ہے حصہ، تو لمبی دم والا گھوڑے کو بھی زنبن کہا جاتا ہے، مزنبن کہا جاتا ہے، اور دمدار ڈول کو بھی، دمدار ڈول یعنی کہ جو بالٹی ہوتی ہے اس کے اندر جو رسی ہوتی ہے اس والے ڈول کو بھی کہا جاتا ہے یہی۔ اور اسی طرح سے ڈول سے جیسے حصہ پانی نکلتا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے، اسی طرح سے زنبن یعنی ایک حصہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سارے ایک دوسرے سے کنیکشن ہے۔ ایک مرتبہ ہم اور ریپیٹ کرتے ہیں کہ جیسے زنبن کہا جاتا ہے چوپائے کو، چوپائے سے اگر ریلیٹ کیا جائے تو چوپائے سے ریلیٹ کیا ہوتا ہے؟ کم عزت دار لوگ، اس کو بھی کہا جائے گا۔ اب کم عزت دار لوگ سے اگر ریلیٹ کیا جائے، کم سے ریلیٹ کیا جائے، تو ٹیلوں میں پھنسے ہوئے کم پانی کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ یہی زال نون با روٹ لیٹر سے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کہ جس طرح سے کم پانی ہے، اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈول سے نکالتے ہیں۔ لمبی دم والے گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے زال نون با روٹ لیٹر سے، اور دم والے، ایک منٹ، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ جو چوپائے ہوتے ہیں ان کو بھی زال نون با روٹ لیٹر سے انڈیکیٹ کرتے ہیں،
پھر چوپائے کم انسان کے مقابلے میں کم عزت والے ہوتے ہیں، تو کم عزت والے لوگوں کو بھی اسی روٹ لیٹر سے پکارا جاتا ہے. پھر لمبے دم والے گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے لمبے دم والا گھوڑا. اسی طرح دم والی ڈول یعنی کہ جس سے پانی نکالتے ہیں اس کے پیچھے جو رسی ہوتی ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے. اور پھر جس طرح سے پانی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے جو ٹیلوں میں پھنسا ہوتا ہے اس کو بھی کیونکہ ایک حصہ ہے نا، تھوڑا تھوڑا حصہ ہے، پورا پانی نہیں ہے. اسی طرح سے جو ڈول سے جیسے پانی نکالا جا رہا ہے وہ بھی حصے میں آتا ہے. اسی بنا پر یہ ضمن کا ترجمہ حصہ بھی کیا جاتا ہے. مطلب ایک ورڈ سے دوسرا ورڈ اور دوسرے ورڈ سے تیسرا ورڈ اور تیسرے ورڈ سے چوتھا ورڈ اس طریقے سے اخذ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہے بات آپ کو کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں میم، لیکن پھر اس کا ایک ورڈ وہ بھی ہوگا نا، ترجمہ گناہ بھی ہوگا نا. گناہ بھی ہوگا، جی گناہ ہاں بھی ہوگا، ہاں، گناہ وہی بھی ہوگا. کنفیوژن. ہم گناہ والا بھی بتاتے ہیں آپ کو، ایک منٹ نا، گناہ والا بھی ہم بتاتے ہیں. گناہ والا ہم نے نہیں بتایا نا آپ کو. گناہ کا کیا ہے کہ معنی حصہ آ جاتا ہے جس سے ظالموں حصہ ضمن کی جمع ہے جنوب اس کی دم پر مارا. ہاں پھر ایک آتا ہے جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ لمبی دم والا گھوڑا، تو گھوڑے کی دم پر مارتے تھے. جب جیسے کہ ہم لوگوں کو چلانا ہوتا ہے جانوروں کو تو پیچھے کی طرف مارتے ہیں، تو مارنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے لگتا ہے. تو وہ مارنے سے لیا گیا ہے ضمن کو گناہ. ٹھیک ہے، میں نے اس کی دم پر مارا. دم کے اعتبار سے ہر اس فعل کو جس کا انجام برا ہو اسے ضمن کہا جائے گا. یعنی دم پر مارا جاتا ہے اور یعنی اس کا انجام برا ہوا نا، تو ہر وہ کام جس کا انجام برا ہو تو وہ ضمن کہلائے گا. یعنی وہ کام جس کا انجام برا ہے تو وہ گناہ ہے اللہ کی نظر میں یا بندوں کی نظر میں وہ گناہ ہے، اسی لیے تو اس کا انجام برا ہے. تو انجام برے کے لحاظ سے دم پر مارنا کیا ہے، وہ دم پر مار کھا رہا ہے، اس کا انجام برا ہو رہا ہے. تو انجام جب بھی کسی چیز کا برا ہوگا تو وہ چیز یا وہ جو چیز ہے اس کو گناہ یا ضمن کہا جائے گا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ انجام برا ہے اس لیے وہ گناہ کہلاتا ہے. آر یو گیٹنگ می؟ ہاں میم، ہاں ہاں، سمجھ میں آیا. جی جی. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں. چلیں بارک اللہ فیکم. رپیٹ کر لیجئے انشاءاللہ. رپیٹ تو ہو گیا نا؟ نہیں ہوا نہیں ہے نا؟ میم، بات چلیں کریں. کر لیجیے.